3 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں وہ کوئی غیبت ہی کر رہے ہیں، یعنی اس قدر عام ہو چکا ہے اور اتنی بڑی وعید، قرآن کا حکم آ گیا کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے، کس کس طرح سے غیبت ہو سکتی ہے، ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں اس سے کس طرح متاثر ہو رہی ہیں، اور یہ اس کی سزائیں کیا کیا بیان کی گئی ہیں، اس کی وعیدیں کس کس طرح سے بیان کی گئی کہ قرآن مجید نے حکم دے دیا، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ غیبت نہ کرو۔ پھر غیبت، تہمت اور بہتان، ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی ہم علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو غیبت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ غیبت اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرنا جو اس کے سامنے بیان کی جائے اور اس کو برا لگے اور وہ چیز اس میں موجود بھی نہ ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اچھا، موجود نہ ہو، موجود نہ ہو، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور پھر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو یہ برائی موجود ہے اور ڈسکس کیا جا رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر برائی موجود نہیں ہے اور پھر آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر یہ بہتان تراشی ہے، اور اس کو مترادف لفظ تہمت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض اہل لغت نے کہا کہ جس بات کے اندر شدت زیادہ ہو تو وہ بہتان ہے، جس میں شدت کچھ کم ہو تو وہ تہمت ہے۔ یہ باریک سا اس میں فرق ہے۔ غیبت کرنے والا وہ بد نصیب شخص ہے کہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم بن ادھم نے پھر اس کی وجہ بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ غیبت کرنے والے کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عیب تو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے عیب اپنے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اللہ سے خیر مانگتا ہے تو اللہ اس کو خیر کیوں عطا فرمائے؟ اور پھر یہ وہ بد نصیب شخص ہیں کہ قیامت کے دن یہ ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آئیں گے، اور وہ نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے نامہ اعمال میں ہوں گی جن کی انہوں نے غیبت کی تھی یا بہتان لگایا تھا، تو اللہ رب العالمین وہ ساری نیکیاں اٹھا کے ان کے پلڑے میں رکھ دے گا، اور پھر وہ لوگ اللہ کے حضور کہیں گے یا رب العالمین یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں، تو اللہ کریم فرمائے گا تمہاری جس نے غیبت کی تھی، برائی کی تھی، تو ان کی نیکیاں اٹھا کے تمہارے پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں۔ حضرت حسن بصری کو جب پتہ لگتا تھا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، برائی بیان کی ہے، تو وہ ہدیہ جو ہے اس کی طرف بھیجا کرتے تھے اور شکریہ بھی ادا کیا کرتے تھے کہ میاں بڑی مہربانی تو نے اپنی نیکیاں مجھے عطا کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے ان کو کسی نے کہا کہ حضور فلاں شخص آپ کی بڑی برائی بیان کرتا ہے، تو آپ نے اس کا پکا لنگر لگا دیا تھا، اور پھر جب وہ کھانا اس کے گھر میں جاتا تو اس کی زوجہ نے اس کو ڈانٹا بھی، تو ان کی برائی کرتا ہے، وہ کھانا بھیجتے ہیں، تو جا کے اس نے معذرت کی کہ حضور آج کے بعد یہ حرکت نہیں کروں گا، تو آپ نے وہ لنگر بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو وہ آ کے کہتا ہے کہ جب غیبت کرتا تھا تو آپ میرے ہاں جو ہے وہ کھانے بھیجتے تھے، اب نہیں بھیجتے؟ کہ پہلے میاں تو ہمارا کام کرتا تھا، نیکیاں کر کے ہمیں جو ہے وہ دیا کرتا تھا، اب وہ تو نے کام شکریہ کے طور پہ ہم بھیجتے تھے۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ 70 سال بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ 70 سال بندہ نیکیاں کرتا ہے اور تھوڑی سی غیبت کر کے تو ساری نیکیاں اس کو کیوں دے دی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑی خوبصورت جواب دیا، کہا اس نے بھی تو 70 سال لگائے اپنی عزت بنانے میں اور تو نے ایک لمحے میں اس کی عزت گنوا دی۔ اللہ اکبر، اللہ، تو ایک لمحے میں اس کی جو تو نے عزت گنوا دی ہے تو اب بدلے میں تمہیں نیکیاں تو دینی پڑیں گی۔ تو مقصد چونکہ پوری امت کو جسد واحد کہا گیا ہے اور غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا اپنے ہی جسم کو نوچ رہا ہوتا ہے، یعنی کسی مسلمان کے اوپر جب وہ انگلی اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے فعل و حرکات کے ذریعے، اور آج تو پھر ہم اپنی انگلیوں کے کلک کو بھی غیبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیئر کرتا ہے اور اس غیبت کے میدان کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس میں کروڑوں لوگ اس وقت موجود ہیں، تو وہ اپنی مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے، جس سے یہ نقصان ذاتی طور پہ سب سے پہلے خود کو ہی کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس میں بظاہر جو ہے اللہ کے کسی حق کی مخالفت نہیں ہو رہی،
قرآن اور حدیث کا اسلوب دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ جس چیز میں، جس عمل میں، جس قباحت میں انسان کا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر شدید نقصان ہو، وہاں یہ انداز اپنایا جاتا ہے، وہاں یہ احکام۔ تو یہ اتنی شدید کیوں ہے غیبت کرنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے یہ اخلاقی وجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی کسی برائی کو بیان کیا اور اس سے منع کیا، یا کسی بھی فعل سے منع کیا، یا کسی بھی طرز زندگی سے منع کیا، وہ لباس سے متعلق بھی ہے، وہ آپ کے چہرے، داڑھی، مونچھوں سے متعلق بھی ہے، وہ آپ کے سر کے بالوں سے متعلق بھی ہے، وہ آپ کی سواری، گاڑی، آپ کا گھر، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، اس سے بھی متعلق ہے۔ جہاں پر بھی کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر حکم نازل ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ کے اس عمل سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، انفرادی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے، یعنی مثال کے طور پر میں یہاں پر چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ٹخنے سے نیچے شلوار یا کپڑے کا ہونا، یہ اس میں ایک عرب کے معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ تکبر کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ یہ عمل بڑے بڑے بادشاہ کیا کرتے تھے اور اسے تکبر میں شمار کیا جاتا تھا۔ زیادہ کپڑے کا استعمال یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ میں بہت ہی مالدار، آسودہ حال ہوں، میرا جیسا کوئی امیر نہیں ہے، اور وہ تو یہ گھسٹتا تکبر، چلا آ یہ رہا ہے کبر پیچھے میں کپڑے شامل ہوں جی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسے عمل سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس چیز سے بھی منع کیا جاتا ہے اس میں ضرور کوئی اخلاقی خرابی انسان کے ذات کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرد مخاطب ہے، بے شک، یعنی ایڈریس فرد سے کیا جا رہا ٹھیک ہے۔ یہ تبلیغ اور یہ دعوت، یہ تقاریر، یہ خطاب، یہ بہت بعد میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پہلے انسان اپنی ذات کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے۔ یعنی میں اگر پڑھتا ہوں تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں تو اپنے لیے، علم حاصل کرتا ہوں تو اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جب میں خود کو روشن کر لیتا ہوں تو خود بخود میری روشنی پھر دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جاہل ہوں اور پھر میں لوگوں کو چاہوں کہ میں علم دوں۔ بالکل، تو اسلام اس لیے سب سے پہلے تو انسان کو فوکس کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اس لیے کہ ایک ایک فرد سے ہی اجتماع بنا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو معاشرے درست ہوتے ہیں جب ہر شخص اپنی اپنی اصلاح پر توجہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے اپنی سب سے پہلے اپنی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ بے شک، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو نجات ہے یہ گروہی نجات نہیں ہے۔ کوئی یہ خیال کرے کہ چونکہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو لہٰذا میری نجات جو ہے وہ یقینی ہے، یہ نہیں، نجات انفرادی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا اللہ پر ایمان کس مقام کا ہے، رسول پر ایمان کس مقام کا ہے، اور میں رسول، کتب، یوم آخرت، تقدیر، میں کہاں کھڑا ہوں اس حوالے سے، اور عمل میں اپنی زندگی میں میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود کو مسلمان کہنا یا خود کو مسلم کہنا، قرآن پاک نے کہا کہ بھئی اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو انہیں کہو بھی ایمان نہیں لائے تو مسلمان ہو، یعنی اسلامی معاشرے کے تم فرد بن گئے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایز اے سٹیزن آپ کو تسلیم ہم کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن ایمان کچھ اور چیز ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے جو نجات کا تصور ہے اسلام میں، سالویشن کا، وہ تصور یعنی فرد سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے، پھر آپ ایک بڑی جماعت اور گروہ کے فرد بنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی یعنی تصور ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہم آگے بات کریں گے تو انشاءاللہ۔ ٹھیک، جی، علامہ صاحب، غیبت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جو ہم نارملی بڑا اپنے ڈیلی روٹین میں ہم لوگوں نے اسے شامل کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ سامنے والے کے پلڑے میں ڈال دی جاتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم کوئی ایک غیبت کرتے ہیں تو ہم اپنی کتنی نیکیاں آگے والے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں،
अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करेगा कि वो अपने उस भाई का गोश्त खाए जो मुर्दा है, तुम इसे नापसंद करोगे? तो क्यों कहा गया है कि मुर्दा भाई का? यानी अगर कोई इंसान किसी की गीबत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके सामने नहीं पसे पुश्त बात कर रहा है। ठीक है। और फिर कहा गया कि तुम उसके गोश्त खाओ। अब देखिए, किसी के गोश्त खाने का मतलब ये है मैं उसे जिस्मानी अजियत दे रहा हूँ। तो इसी तरह जब मैं गीबत करता हूँ किसी की, तो इसकी मतलब ये है कि मैं उसकी क़ल्बी और नफ्सियाती अजियत दे रहा हूँ। ठीक। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो तशबीह इस्तेमाल की है। और देखिए, अच्छा, मुर्दा भाई की तो मतलब गोश्त तो जिंदा कभी नहीं खा सकते ना, हम जी, खाते नहीं, सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है। तो ये मुर्दा के लिए क्यों कहा गया कि इसलिए मुर्दे कि का उसमें गोश्त? ज़्यादा कराहियत है, उसमें ज़्यादा शिद्दत है, उसमें ज़्यादा सख्ती है। ठीक। तो इसलिए ये जो लफ्ज़ और एक वजह ये भी मुमकिन है कि वो उससे रोक नहीं सकता मुर्दा। हाँ जी, वो तो जैसे मैंने कहा कि पहले इशारा किया कि चूंकि हम उसके पास से पुश्त बात कर रहे वो रोक हैं, भी नहीं तो इसी सकता। तरह जो मुर्दा होता है वो ऐसा ही है कि गोया हम गीबत करके उसके पास से पुश्त वो बात कर रहे हैं, उसका इख्तियार नहीं है वो हमें इससे रोक जी रखे। हाँ, ठीक है। और फिर देखिए, इस्लाम जो है वो सिर्फ हमें इबादत नहीं सिखाता, जी बल्कि इस्लाम जो है वो अखलाकी अक़दार पर ख़ास तवज्जो देता है। बेशक। और जैसे कुरान ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि नबी फरमाते हैं कि मैं दर हकीकत मकारिम अखलाक की ही तकमील के लिए आया हूँ। बेशक। और देखिए, ये अखलाकी अक़दार हमारी संवारने के लिए इस्लाम ने ये चीज़ें मुअय्यन फरमाई हैं। और दर हकीकत इसके अंदर जो अखलाकी बुराई सबसे बड़ी नज़र आती है, जहाँ गीबत आम हो जाती है वहाँ मुआशरे के अंदर यकजहती नज़र नहीं आती। वहाँ मुआशरे के अफराद के अंदर निफाक, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, कीना, बुग़्ज़ पाया जा रहा होता है। जी हाँ। इसलिए इस्लाम चाहता है कि मुआशरे के जितने अफराद हैं उनके दरमियान ऐसा रिश्ता कायम होना चाहिए कि अगर किसी के अंदर नफरत है तो वो गीबत करेगा, किसी के बारे में वो बुग़्ज़ कीना रखता है तो फिर वो गीबत कर रहा है, कि इनके दिलों से वो कीना और बुग़्ज़ निकाले जाना चाहिए। सही। और जैसे इशारा किया गया कि अगर कोई किसी की गीबत करता है तो गोया ऐसे है कि उसकी बुराइयां गीबत करने वाले के नामा अमाल में डाली जा रही हैं और उसकी नेकियां जिसकी हो रही हैं उसमें डाली जा रही। और फिर एक और रिवायत है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देखिए, दुनिया एक मुकाफ़ाती अमल है कि अगर उन्होंने फरमाया आप आज किसी की गीबत कर रहे हैं तो कल आपकी भी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मुकाफत अमल भी आप जहन में रखिए कि आप समझे मैं किसी की इज्जत को तार तार कर रहा हूं तो मेरी इज्जत महफूज रहेगी, जी हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी कि आज आपने उसकी इज्जत को पामाल किया है, कल आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा। सही। और फिर गीबत को अगर दूसरे आईने में देखा जाए तो ये अखलाकी बुराई होने के साथ साथ इसका मतलब ये है कि हम उस शख्सियत की जो अल्लाह ने एक साहिब ईमान को या साहिब इस्लाम को या इंसान को इज़्ज़त व तकरीम अता की है, हम उस इज़्ज़त व तकरीम को ख़त्म कर रहे हैं। सही। वलक़द करमना बनी आदम, अल्लाह ने कहा कि मैंने औलाद आदम को इज़्ज़त व तकरीम अता की है। जब हम गीबत करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उस इज़्ज़त व तकरीम के कायल नहीं हो रहे। तो अल्लाह दर हकीकत चाहता है कि इंसान की वो इज़्ज़त व तकरीम बाकी रहनी चाहिए। सही। और देखिए, यहाँ पर जब हम गीबत कर रहे होते हैं उसके अंदर वो ऐब तो मौजूद है मगर लोगों से छुपा हुआ है और पर्दापोशी का भी कहा जा रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये भी हमारी अखलाकी तरबियत करना चाहता है कि यहाँ पर अब तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुमने किसी के ऐब, किसी के गुनाह या किसी की बुराई से वाकफियत हासिल कर ली है तो अब ये तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान है, तुम कितना उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। यकीनन। नाज़रीन किराम, गीबत बुहतान में फ़र्क क्या है? जब गीबत का ये आलम है तो बुहतान का आलम क्या होगा कि उस भाई में वो बुराई है ही नहीं और हम उसका तज़किरा किए जा रहे हैं जो उसमें मौजूद ही नहीं है।